بہت بڑی ذمہ داری تھی نگران وزیر اعظم والی، تو یہ آپ کو ایگزیکٹلی کب پتہ چلا تھا؟ یعنی جب آپ کی اناؤنسمنٹ ہوئی اس سے کتنے دن پہلے یا کتنے گھنٹے؟ لگ بھگ ایک ہفتہ 10 دن کی بات ہوگی، شہباز شریف صاحب کی طرف سے کنوے ہوا تھا کیا آپ نگران وزیر اعظم ہوں گے؟ کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، اگر آپ کو آفر آئی تو وڈ یو ایکسیپٹ اٹ. میں نے ظاہر ہے ان کو اپنا کنسنٹ دیا تھا کہ تو اس دوران آپ ٹی وی پہ دیکھتے رہے ہیں کہ 4 5 6 7 نام چل رہے ہیں اور نوار اللہ کاکڑ کا نام کہیں پہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں بھی مجھے کوئی انہوں نے ایسے 100% گارنٹی نہیں دی تھی. انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم سوچ رہے ہیں اور آپ کے نام پہ مختلف حلقوں میں مشاورت ہو رہی ہے، تو ہم آپ کا کنسنٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ کیا اگر یہ آفر آپ کو دی جائے تو آپ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں. تو میں نے ظاہر اپنی کنسنٹ دی تھی، لیکن انسرٹن تو بندہ رہتا ہے کہ کوئی بھی چیز پاکستان میں کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہے. تو جب نام نہیں بھی آ رہا ہوتا تھا میں کوئی یہ سوچ کے نہیں بیٹھا تھا کہ لا اللہ سافٹ آپ مجھے ہی بنائیں گے، مجھے ہی بنایا جائے گا. تو دوستوں میں یا فیملی میں تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بننے جا رہے ہیں، کوئی پوزیشن نہ آ رہی ہے آپ کی طرف؟ نہیں، میرے خیال میں میرے آس پاس کا جو حلقہ ہے میرا ذاتی دوستوں کا اور ایون فیملی کا بھی، وفاقی وزارت کے حوالے سے ضرور بات چل رہی تھی کہ شاید مجھے فارن منسٹر کے طور پہ کنسیڈر کیا جائے، لیکن نہیں، وزارت عظمیٰ کے لیے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا، نہ پتہ تھا کسی کو. صرف آپ کو بتایا گیا لیکن کچھ ایکوریٹ اس طرح سے نہیں تھا کہ آپ ہی ہوں گے؟ نہیں ایسے قطن نہیں تھا. تو پھر یہ ذمہ داری ملی، کئی ماہ آپ رہے پاکستان کے نگران وزیر اعظم، اسی دوران الیکشن سب کچھ ہوا. اب آپ مطمئن ہیں کہ آپ کے دور میں جو ہوا سب ٹھیک ہوا؟ دیکھیے، کہتے ہیں سیٹسفیکٹری از ڈیتھ آف کریٹیوٹی. اطمینان ایک ایسا لفظ ہے جو کہ ایک بڑا سبجیکٹو ٹرم ہے، جو ریلیٹیولی بہت سارے لوگ جو ہے نا بہت ساری کم چیزوں پہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ بہت زیادہ چیزوں پہ بھی ان کا اطمینان نہیں ہوتا. آپ کا شمار کن؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریلیٹیولی نسبتاً ٹھیک، جس طرح کہ ہم ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہیں جہاں پہ جس قسم کے آپ کو اکنامک چیلنجز تھے اس دورانیے میں، جس قسم کے آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ سوشل آرڈر کے حوالے سے چیلنج تھے. آپ دیکھیں اس 6 ماہ میں ایک بیرونی حملہ بھی ہم پہ ہوا، لوگ اس کو بہت آسانی سے اگنور کر دیتے ہیں. آپ کا ایران سے حملہ ہونا جو کہ آپ کا برادر اسلامی ملک بھی ہے، آپ کے اس کے ساتھ کلچرل، ریلیجس، پولیٹیکل ٹائز نسبتاً بہت بہتر ہیں. ایک ایسا چیلنج نگران دور میں آ جانا کہ وہ آپ پہ حملہ آور ہوتے اور پھر اس کو رسپونڈ کرنا اور پھر ایسکیلیشن کے بعد اس کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا اور پھر واپس نارملائزیشن کی طرف لانا، میرے خیال میں اس کو بہت کم اہمیت ملی ہے. لیکن یہ جو حملہ اور پھر اس کا جواب دینا، یہ ثوابدید کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ یعنی ایگزیکٹلی کیا وزیر اعظم فیصلہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، وزیر اعظم یہ ایک ہمارے ہاں ایک اس طرح کی کنفیوژن ہمیشہ سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے رہتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملٹری ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں ملٹری لیڈرشپ کی انپٹ کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے. مطلب کیا ہماری کنونشنل وارفیئر میں ٹریننگ ہے؟ کیا ہم نان اسٹیٹ وارفیئر کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ کیا ہم سول انریسٹ کے ماسٹرز ہیں؟ سویلین سپرمیسی کا جارگن یا سلوگن تو ہم ضرور یوز کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو اس ڈومین کی ہم انٹیلیجنس وارفیئر کو سمجھتے ہیں، کون سی چیز ایسی ہے جس پہ ہماری پروفیشنل گرپ اتنی ہے پولیٹیکل سائٹ پہ، جہاں پہ ہم انسپائر کر سکیں، گائیڈ کر سکیں، چینل کر سکیں، ڈائریکٹ کر سکیں، بہت کم ہے ہماری اپریسیشن یا ہماری انڈرسٹینڈنگ. ہاں ضرور بہت سارے ڈفرینٹ ایریاز ہیں جہاں پہ سویلین لیڈرشپ کی وہ پوٹنٹ لیڈرشپ ہے اور چیزوں کی پوٹنسی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ملٹری کے ڈومین میں یا جنگ و جدل کا جو ایریا ہے اس میں تو پاکستان میں جو سیاسی قیادت ہے وہ کم ہی دلچسپی لیتی ہے. تو حتمی فیصلہ تو وزیر اعظم کا ہی ہوتا ہے، یعنی اگر جوابی حملہ تھا دیکھیں آئینی طور پہ ایسا ہی ہے، لیکن اس میں جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کا بر وقت رسپانس کرنا، بر وقت فیصلے کر لینا کہ کس طریقے کا رسپانس ہوگا، یہ اگر نہیں میں ان کو ایکنالج کروں گا تو میں زیادتی کروں گا. تو آپ کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وزیر اعظم صاحب؟ بالکل، وہ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. تو آپ نے پھر کہا کہ اوکے اس کا جواب دینا چاہیے؟ آپ کو میرے خیال میں آج بھی اگر میں الیکٹڈ پرائم منسٹر بھی ہوں اور خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہو
تو میں نے کس پہ ریلائی کرنا ہوگا؟ میں نے کس کی آپ کا پرنسپل سیکیورٹی ایڈوائزر کون ہوتا ہے؟ وہ آپ کی پاکستان کا ملٹری چیف ہوتا ہے، وہ آپ کا ایئر فورس چیف ہوتا ہے، وہ آپ کا نیول چیف ہوتا ہے، وہ آپ کا انٹیلیجنس چیف ہوتا ہے۔ آپ انہی لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی کنورسیشن میں رہ کر جو بھی سیکیورٹی چیلنج ہے، چاہے وہ انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے، اس ایڈوائس پہ ہی آپ ڈیسیجن میکنگ کریں گے۔ اب بفرض عمل آپ اس ایکویشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ ان کو ایڈوائز کریں اور یہ اس کو فالو کریں، تو اس کے لیے تو یہ جتنا میکینزم ہے جنگ و جدل کا، وہ آپ کی سائٹ کو سمجھنا پڑے گا، اپریشیٹ کرنا پڑے گا، اس کی کوجنٹ آرگومنٹس آپ کو دینے پڑیں گے کہ یہاں پہ لڑنا چاہیے، یہاں پہ نہیں لڑنا چاہیے، لڑنے کے کیا فوائد ہیں، نہ لڑنے کے کیا فوائد ہیں، نقصانات کیا ہیں۔ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے جتنی بظاہر لوگوں کو نظر آتی ہے، اور شہر میں ہر ایک خوش ہوتا ہے کہ جنہیں فوجیوں کو نہیں کرنا چاہیے اور وزیر اعظم کو کرنا چاہیے۔ بھائی کون سی چیز کس ڈھنگ سے کرنی ہے جو 25 کروڑ لوگوں کے مفاد میں ہو، وہ زیادہ اہم ہے۔ یہ نگران وزیر اعظم کے طور پہ یہ تو بتایا آپ نے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے آپ کو ایک ہفتہ پہلے بتا دی، تو آپ کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بھی رابطے میں آ گئے ہوں گے؟ نہیں، اپوزیشن لیڈر میرے ساتھ رابطے میں نہیں تھے، وہ دونوں آپس میں رابطے میں تھے۔ اچھا، انہوں نے خود اتفاق کر لیا کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، آپس میں رابطے میں تھے۔ اب انہوں نے اتفاق کس وقت کیا، کیسے کیا، میرے خیال میں یہ سوال ان کے لیے بنتا ہے، میرے لیے نہیں، ٹھیک، کیونکہ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دی انفارمیشن۔ آپ کا راجہ ریاض صاحب سے کوئی رابطہ یا واسطہ رہا پہلے؟ نہیں، میرے راجہ صاحب سے ویسے ہی پارلیمان میں ضرور الیک سے الیک مختلف مواقع پہ ضرور ہوئی ہے، لیکن ایسا قریبی کوئی تعلق نہیں تھا ہمارا۔ یہ بڑی بات ہے، پھر بھی ان کی قابل نظریں آپ پہ پڑی؟ میرے خیال میں یہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے بیچ کی گفتگو تھی، جس کے نتیجے میں یہ اس قسم کا